السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو سپریٹ ریلیجن فرام دا اسٹیٹ۔ یہ چیپٹر نمبر 2 ہے آپ کی یہ جو سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف ٹیکسٹ بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے، اسی کا سب ٹاپک ہے یہ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو سپریٹ ریلیجن فرام دا اسٹیٹ۔ پریویس چیپٹر میں ہم نے ڈسکس کیا سیکولرزم کے بارے میں کہ سیکولرزم کس کو کہتے ہیں، یعنی انٹروڈکشن آف سیکولرزم۔ اب ہمیں یہاں پہ آج دیکھنا ہے کہ ریلیجن کو اسٹیٹ سے سپریٹ کرنا کیوں ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا یسٹرڈے کی ویڈیو میں کہ سیکولرزم کا سب سے اہم جز جو ہے، سب سے اہم آسپیکٹ جو ہے وہ ہے سپریشن آف ریلیجن فرام اسٹیٹ پاور، یعنی ملک کی حکومت جو ہے اس سے ریلیجن کو الگ کرنا جو ہے، اس کا مین آسپیکٹ سیکولرزم کا یہی ہے کہ اسٹیٹ کے پاور سے ریلیجن کو الگ کیا جائے۔ کسی بھی ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریٹکلی فنکشن کرے وہ کنٹری۔ جو بھی دنیا میں اس وقت ممالک ہیں وہ سارے ملک ڈیموکریٹک طرز پر اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ تو جو بھی کنٹریز دنیا میں پائی جاتی ہیں ان ساری کنٹریز میں مور دین ون ریلیجس گروپ پائے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں یہاں پہ ہندوز بھی ہیں، مسلمز بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، بدھز بھی ہیں، جینز بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، آلموسٹ تمام ریلیجن کے ماننے والے جو ہیں جو ہمارے ملک میں اس وقت رہتے ہیں۔ سو ان ریلیجس گروپس کے درمیان ایک گروپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میجارٹی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم انڈیا کے کنٹیکسٹ میں اگر اپنی کنٹری کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو یہاں میجارٹی آف ہندوز ہے، یہاں پر زیادہ تر لوگ ہندو ہیں۔ اگر یہ میجارٹی ریلیجس گروپ جو ہوگا، اگر ملک کی حکومت، ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی یا اس ریلیجن کے تحت ملک کا نظام چلایا جائے گا، تو اس کی وجہ سے یہ میجارٹی گروپ جو ہے، یعنی جو میجر ریلیجن ہوگا کسی کنٹری میں، میجر ریلیجس گروپ جو ہوگا، اگر اسٹیٹ کے تمام اختیارات، تمام پاورز اس گروپ کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ سارے اختیارات اور فائنانشل ریسورسز جو ہیں وہ یوز کریں گے اور وہ ڈسکرمنیشن کریں گے، یعنی تفاوت کریں گے اور پرسیکیوٹ کریں گے باقی ریلیجنز کے لوگوں کو، یعنی جو باقی مائنارٹی ریلیجن کے لوگ ہوں گے ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے گا بڑی میجارٹی گروپ کے جانب سے۔ تو یہ ظلم جو ہوگا، یہ ناانصافی جو ہوگی میجارٹی کی مائنارٹی پر، اس سے جب اس کے نتیجے میں ڈسکرمنیشن ہوگی، تفاوت ہوگی، تو وقت آئے گا کہ کلنگز ہوں گی ریلیجن کے نام پر، ریلیجس مائنارٹی جو ہیں ان کی کلنگ ہوگی۔ میجارٹی جو ہے وہ ایزیلی، آسانی سے مائنارٹیز کو ان کا ریلیجن پریکٹس کرنے سے روک سکتے ہیں، یعنی ان کے مذہبی آزادی جو ہے اس مذہبی آزادی کو وہ روک سکتے ہیں، کیونکہ جو میجارٹی گروپ ہے، جب سارے پاور، اسٹیٹ پاورز ان کے ہاتھ میں آئیں گے تو مائنارٹیز پر وہ طرح طرح کے ظلم جب کریں گے تو ان کو پھر اس وقت پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو ڈیموکریٹک کنٹری ہوتی ہے، ڈیموکریٹک کنٹری میں اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جو کنٹری کے لاز ہوتے ہیں وہ لاز ان کے ذریعے سے جب کنٹری کو گورن کیا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی میجارٹی گروپ جو ہے اس کو اتنے اختیارات نہیں ہوتے ہیں۔ جب میجارٹی گروپ، ریلیجس گروپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی، پاور نہیں ہوگا، اسٹیٹ پاور نہیں ہوگا، تو اس طریقے سے مائنارٹیز جو ہیں وہ اپنی زندگی پیسفلی گزار سکتے ہیں۔ تو جو بھی جس بھی قسم کی ڈومینیشن، مذہبی ڈومینیشن جو ہے تو وہ وائلیشن ہے،
جو ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوتی ہے وہ ہمیں گارنٹی کرتی ہے، وہ ہمیں ضمانت دیتی ہے کہ ہر کوئی شہری جو کسی ملک میں رہنے والا شہری ہے، بغیر کسی مذہب و ملت، بغیر کسی رنگ و نسل، ان سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان سب کو ایک جیسے قوانین پر چلنا پڑتا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی مسلم ہو، کوئی کرسچن ہو، سب کو اپنا اپنا مذہب فالو کرنے کی اجازت ہے، اور جو کنٹری کے لاز ہیں وہ سب پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے، جب اس میں کسی میجر ریلیجس گروپ کے ہاتھ میں پاورز نہیں ہوں گے، تو اس طریقے سے وہاں کے مائنارٹی گروپس جو ہیں وہ اپنی زندگی پیسفلی گزار سکتے ہیں، اور جو بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہے اس نے ایک آئین بنایا ہوتا ہے، اس آئین کے تحت، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت جو بھی سٹیزنز رہنے والے ہوتے ہیں کسی ملک میں، ان کو فنڈامنٹل رائٹس دیے ہوتے ہیں۔ تو ان فنڈامنٹل رائٹس کو جب کوئی بھی وائلیٹ کرے گا، کوئی بھی میجارٹی گروپ جو ہوگا، وہ جب کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اس طرح سے جو بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں پہ قوانین جو ہیں وہ سب کے لیے یکساں بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے ریلیجن کو اسٹیٹ سے سپریٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہندوز کے ہاتھ میں حکومت آئے گی ہمارے ملک کی، تو وہ ہندوازم جو ہے اس کو فلورش کریں گے، اور باقی مائنارٹی گروپس جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کریں گے، اور ان کو مذہبی آزادی وغیرہ بھی ان کی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریلیجن کو ہمیں اسٹیٹ سے کیوں سپریٹ کرنا چاہیے ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، کیونکہ ہمیں جو انڈیویجول فریڈم ہے، شخصی آزادی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ریلیجن سے الگ ہونی چاہیے، اور کسی بھی شخص کو دوسرا ریلیجن ایمبریس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور فریڈم ہونی چاہیے اس کو کوئی دوسرا ریلیجن انٹرپریٹ کرنے کی، کیونکہ انسان کو بنانے والے نے آزاد بنایا ہے، جس کو ہم رب کہیں گے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، اس نے آزاد بنایا ہے، اور انسان کی سوچ جو ہے اس پر ہمیں قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ وہ کسی بھی ریلیجن کو انٹرپریٹ کرنے کی اجازت ہر کسی انڈیویجول کو ہونی چاہیے، اور کوئی بھی ریلیجن پریکٹس کرنے کی بھی ہر کسی انڈیویجول کو اجازت ہونی چاہیے۔ تو ریلیجس ٹیچنگ جو ہیں ان کو اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی ہر کسی کو اجازت ہونی چاہیے۔ اس پوائنٹ کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم مثال لیں گے جو پریکٹس یہاں پہ انڈیا میں انٹچیبلٹی کی چلتی ہے۔ جیسے ہندوازم میں جو بڑے ہندو ہوتے ہیں وہ شودر ذات کے جو ہیں، چھوٹی ذات کے ہندو، ان کو انٹچیبل سمجھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ نچلی ذات کے ہیں، نچلے درجے کے ہیں، اور یہ انٹچیبل ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی سماجی تال میل نہیں رہ سکتا ہے، ہم ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ہم ان کے نل سے پانی نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ہاتھ جس چیز کو لگے گا وہ چیز گندی ہو جائے گی، کیونکہ یہ نچلی ذات کے ہیں۔ تو یہ انٹچیبلٹی جو ہے ہندوازم میں، اگر ہندوازم یہاں پہ کنٹری میں نافذ کیا جائے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی جو مائنارٹی ریلیجس گروپس ہیں ان پر کتنا ظلم و تشدد ہوگا، اور ان کو بالکل بھی آزادی نہیں ملے گی اپنا مذہب فالو کرنے کی، اور کسی کے ریلیجن کو انٹرپریٹ کرنے کی آزادی ان کو نہیں مل سکتی ہے۔ طرح طرح کے مظالم ہو سکتے ہیں۔ یہ انٹچیبلٹی کی پریکٹس جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس کو اگر ریفارم کرنا ہے ہمیں تو اس کے لیے ہمیں ڈیموکریٹک کنٹری کی ضرورت ہے، اس لیے اسٹیٹ پاور سے جو ہے وہ ریلیجن الگ ہونا چاہیے۔ ہندوز جو انٹچیبلٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں پاور دیا جائے تو وہ کس طریقے سے ادر مائنارٹیز کو ڈسکرمنیٹ کریں گے، ڈسکرمنیشن کریں گے ان کے ساتھ، تو یہ آپ اس ایگزامپل سے اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں۔
تو اسٹیٹ پاور جو ہیں ان کو ریلیجن سے بالکل سپریٹ کرنا چاہیے، اور ہر کسی اسٹیٹ کا آئین جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، بغیر کسی مذہب، ملت، رنگ، نسل، ذات اور پات کے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ریلیجن کو سپریٹ کریں اسٹیٹ سے۔ تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، کل پھر آپ سے ایک بار پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔